کہ نماز پڑھو. قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے جس بات پہ تاکید کی گئی ہے روزے کی نہیں, نماز کی نہیں, زکات کی نہیں, بلکہ علم کی تاکید کی گئی ہے. قرآن کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھیے, پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن دیکھا جائے تو ہم مسلمان پڑھنے کے اعتبار سے بہت پیچھے. کیا ہے؟ بہت پیچھے ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن میاں ندوی کا نام آپ نے سنا ہوگا. جب آپ دیکھیں حسن علی میاں ندوی برما کے سرزمین پہ جاتے ہیں, جب جانے کے بعد حضرت مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں. مسجدوں کے اندر کوئی قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں لگانے والا نہیں ہے. برما کے اندر مکتب کا بھی وجود نہیں ہے, مدارس کا بھی بہت کم وجود ہے. حضرت نے مسلمانوں کو جمع کیا اور برما کے اس مسجد کے اندر یہ خطاب فرمایا کہ مسلمانوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری مسجدوں سے, تمہارے مکتبے سے اور تمہارے مدرسوں سے, تمہارے خانقاہوں سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں آنی چاہیے. ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمہارا اینٹ سے اینٹ بجا دیا جائے گا. آپ نے وہ منظر بھی اخباروں کے اندر پڑھا ہوگا, آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ٹی ویوں کے اوپر اور موبائل کے اندر, یوٹیوب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ برما کے مسلمانوں کو کس بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے, برما کے ماں بہنوں کے کس طریقے سے عزت لوٹے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مشن کو برقرار نہیں رکھا, ہم نے اپنی تعلیم کو برقرار نہیں رکھا. حضرت نے جو پیغام دیا تھا کہ تمہاری مسجدوں سے, تمہارے علاقے میں مکتب ہونا چاہیے, تمہارے علاقے میں مدرسہ ہونا چاہیے, اور اس سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں آنی چاہیے. ہر ایک کو حلال اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے حلال اور حرام کے درمیان ڈیفرنس ہو جائے, فرق معلوم ہو جائے. یقیناً لوگوں نے حضرت کی بات پہ توجہ نہیں دی. حضرت کی تقریر کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا. اسی وجہ سے برما کے مسلمانوں کو کیسے کاٹا گیا اور کیسے ان پر جو ہے ظلم کیے گئے آپ نے دیکھا. خوب اچھے طریقے سے ہمارے مکتبے اور ہمارے مدرسے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں سے گونجنی چاہیے. آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, ایک کالج جانا ہوا, کالج کے بچوں کو بلایا اور کہا کہ بابو کیا پڑھتے ہو؟ بچے نے کہا کہ ہم انگریزی پڑھتے ہیں. کہا ایک پیراگراف سناؤ. تو بچہ کہہ رہا ہے جیسس از دا سن آف گاڈ. مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. پھر یہ جیسے اس دا سن آف گاڈ کا کیا مطلب ہوا؟ تو پتہ یہ چلا کہ کالجوں کی شکل میں, اسکولوں کی شکل میں دشمنان اسلام, یہ یہودی اور عیسائی اپنے عیسائیت کی جال بچھا رکھے ہیں. ہم تو اپنے بچوں کو کالج کے اندر ڈال دیتے ہیں, اسکولوں کے اندر ڈال دیتے ہیں, لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے بچے کے عقیدے کو ختم کیا جا رہا ہے. ان جیسے جملوں کو اور ان جیسے پیراگراف کو یاد کرا کے. لیکن اگر وہی آپ نے اپنے بچے کو شروع میں مکتب کی تعلیم دے رکھی ہے, شروع میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دے رکھی ہے, اس کے بعد آپ کا بچہ ہندوستان کے کسی کالج کے اندر جائے, عیسائیت کے کسی علاقے کے اندر جائے اور کسی اسکول کے اندر جائے, اگر اس کے ٹیچر یہ جملہ رٹوائیں کہ جیسے دا سن آف گاڈ, تو آپ کا وہ بیٹا اور آپ کی وہ بیٹی ان دشمنان اسلام سے اور اپنے ٹیچر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا, باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم, سہ بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا.